السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 11 دسمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 8 جمادی الثانی 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملک شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے 2 دن بعد بھارت نے منگل کی شام سے 75 ہندوستانی شہریوں کو نکالا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد دمشق اور بیروت میں ہندوستانی سفارت خانوں نے انخلاء کے عمل کو مربوط کیا۔ آج چہارشنبے کی الگ صبح جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت ہند نے آج شام سے 75 ہندوستانی شہریوں کو حالیہ پیش رفت کے بعد نکال لیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نکالے گئے ہندوستانیوں میں جموں کشمیر کے 44 زائرین بھی شامل ہیں جو سیدہ زینب میں پھنسے ہوئے تھے۔ تمام ہندوستانی شہری بحفاظت لبنان پہنچ گئے ہیں اور دستیاب تجارتی پروازوں کے ذریعے ہندوستان واپس آئیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ حکومت بیرون ملک مقیم ہندوستانی شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ شام میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ دمشق میں ہندوستانی سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ بلڈوزر کارروائی سے متعلق سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کے باوجود اتر پردیش میں اس کا اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تازہ معاملے میں فتح پور میں نوری جامع مسجد کو بلڈوزروں کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ سڑک چوری کرنے کا حوالہ دے کر محکمہ تعمیرات عامہ کی جانب سے یہ کارروائی انجام دی گئی اور کہا گیا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات کو ہٹایا گیا۔ موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے بھاری پولیس فورس تعینات کر رکھی تھی۔ اس کارروائی پر مسلم طبقہ بالخصوص علماء و وکلاء میں شدید رنج و غم پایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائی پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 اور سپریم کورٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی اور ریاست کے امن و امان کے لیے نقصان دہ ہے۔ فتح پور ضلع میں بہراج باندرا روڈ اسٹیٹ ہائی وے کو چوڑا کرنے کے لیے محکمہ PWD کی جانب سے نوری جامع مسجد مینجمنٹ کمیٹی کو غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے 24 سپٹمبر 2024 کو نوٹس دیا گیا تھا۔ نوٹس کے خلاف مسجد کمیٹی کی جانب سے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی جس پر 6 دسمبر کو سماعت ہونی تھی، مگر اس دن سماعت نہ ہو پانے کی وجہ سے اگلی تاریخ 13 دسمبر مقرر کی گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ مسجد 1839 میں قائم ہوئی تھی، اسی لحاظ سے یہ 185 سال پرانی ہے اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ورثے میں بھی شامل ہے۔ نوری جامع مسجد کمیٹی کے سیکریٹری سید نوری نے بتایا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت تھا، اس کے باوجود مسجد کو گرا دیا گیا جو کہ عدالتی ضابطے کی خلاف ورزی ہے۔ مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات بتا کر جو حصہ منہدم کیا گیا ہے اس سے پوری مسجد کو نقصان پہنچا۔ ریاست اتر پردیش کے فتح پور میں مسجد نوری کو شہید کیے جانے کے واقعے پر آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا مفتی شہاب الدین رضوی بریلوی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چند فرقہ پرست طاقتوں نے ملک کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ کئی مقامات پر مذہبی تنازعات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم اور لوگوں کی بنیادی ضروریات پر توجہ دینے کے بجائے مذہبی معاملات پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی مقامات کی تعمیر اور دیکھ بھال کے لیے آئین میں مکمل آزادی دی گئی ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مذہبی اور دیگر مقامات پر بلڈوزر چلانے سے متعلق واضح گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہے، لیکن حکومت ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے انصاف اور آئین کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہے۔ ہائی کورٹ کے وکیل اور ماہر قانون افضل احمد صدیقی کا کہنا ہے کہ 13 دسمبر کو ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران معزز جج کو اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور عدالت کے زیر غور معاملے میں جلد بازی دکھانے والے افسران سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل نہ کرنا سرکاری افسران کی آمریت والے رویے کو اجاگر کرتا ہے۔ ویسے اتر پردیش کی یوگی حکومت کئی ایک مرتبہ سپریم کورٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے نظر آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو ہی عدالت، اپنے آپ کو ہی صدر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ریاست مہاراشٹر کے تھانے میں واقع تاریخی درگادی قلعے کو لے کر 48 سال بعد فیصلہ سامنے آیا ہے۔ قلعے کے اندر ایک مسجد ہے، لیکن کلیان عدالت نے منگل کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ قلعے میں مسجد نہیں بلکہ مندر ہے۔ یہ فیصلہ 48 سال بعد آیا ہے جو کافی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہندو تنظیموں نے عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ دراصل پچھلے 48 سالوں سے درگاڈی قلعے میں واقع عمارت کے مسجد اور مندر ہونے کو لے کر 2 مذاہب کے درمیان لڑائی کلیان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں چل رہی تھی۔ پہلے یہ دعویٰ تھانہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں زیر التوا تھا، جس کے بعد کلیان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں دعویٰ دائر کیا گیا۔ عرضی گزار دنیش دیشمکھ نے کہا کہ 1971 میں تھانہ ضلع کلکٹر نے اعلان کیا تھا کہ درگاڈی قلعے میں ایک مندر ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کو مسجد کی جگہ مندر بنانے کی جانچ کی عرضی دائر کی گئی تھی۔ اس دعوے میں ایڈوکیٹ
بھاؤ صاحب مودک نے کیس کی پیروی کی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مسجد میں کھڑکیاں نہیں ہیں، یہاں مندر کی کھڑکیاں ہیں، یہاں مورتیاں رکھنے کے لیے ایک مندر ہے، اس لیے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس جگہ پر ایک مندر رہے۔ وہیں 1975 سے 76 میں مسلم برادری کی جانب سے تھانے ضلعی عدالت میں عرضی داخل کی گئی تھی کہ درگا ڈی قلعے میں مندر نہیں بلکہ مسجد ہے۔ اس کے بعد 2 سال تک یہ دعویٰ چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ دعویٰ کلیان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ عرضی گزار دنیش دیشمکھ نے بتایا کہ عدالت نے مسلمانوں کے مطالبے کو خارج کر دیا اور سرکار کے پہلے کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ درگا ڈی قلعے پر مندر ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے بیڈ ضلع میں واقع درگاہ بابا رمضان رحمۃ اللہ علیہ مسجد اور قبرستان کو کانوبا دیوتا یعنی کانف ناتھ مندر بتا کر اس وقت اراضی اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش اس وقت پوری طرح سے ناکام ہو گئی، جب سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اورنگ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ درخواست میں ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس ایم سندریش اور جسٹس اروند کمار پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے اس عرضی کو خارج کر دیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ درگاہ بابا رمضان رحمۃ اللہ علیہ مسجد اور قبرستان وقف ادارہ نہیں بلکہ کانف ناتھ مندر ہے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر وقف ٹریبونل اور اورنگ آباد بینچ کے فیصلے کی بھی توثیق کی، جس میں ان مذہبی مقامات کو وقف جائیداد قرار دیا گیا تھا۔ اس کیس میں وقف ادارہ اور متولی کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ارشاد حنیف اور ایڈوکیٹ سعید شیخ نے اپنے دلائل پیش کیے، جن کی مضبوط دلیلوں کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ سنایا۔ جونپور کی شاہی عطا اللہ مسجد یعنی اٹالہ مسجد معاملے میں مقامی عدالت نے ریسیور سے سروے رپورٹ طلب کی ہے۔ سروے میں کون کون لوگ شامل ہوں گے 16 دسمبر کو عدالت کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ درِ اثنا اس معاملے میں مسلم فریق کی جانب سے اعتراض داخل کیے جانے کی اطلاع ہے۔ راج وہانی فریق کی جانب سے رام سنگھ وشنت اوجھا اور شاہی مسجد کمیٹی کی جانب سے دنیش پرتاپ سنگھ، پریم شنکر اور عمر فاروق نے بطور وکیل بحث میں حصہ لیا۔ اس ضمن میں شاہی مسجد کے سیکریٹری فیض احمد انصاری نے بتایا کہ اس معاملے میں عدالت میں دونوں فریقوں کے وکلاء کے ذریعے کی گئی بحث کے بعد عدالت نے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت کی آئندہ تاریخ 16 دسمبر طے کی ہے۔ راج وہانی کے مطالبات پر مسلم فریق نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا غیر ضروری میڈیا ٹرائل نہ ہو۔ اب مسجد کمیٹی 16 دسمبر کو اپنا اعتراض داخل کرے گی۔ اتر پردیش کے بدایوں میں جامع مسجد شمسی بمقابلہ نیل کنٹھ مندر کیس کی سماعت عدالت کے ایک وکیل کی موت کے باعث منگل کو نہ ہو سکی۔ معاملے کی سماعت اب 17 دسمبر کو ہوگی۔ انتظامی کمیٹی شمسی شاہی جامع مسجد اور وقف بورڈ کی نمائندگی کرنے والے وکیل اسرار احمد نے یہ بات بتائی۔ 3 دسمبر کو سول جج امیت کمار سنگھ نے مسلم فریق سے کہا تھا کہ وہ 10 دسمبر تک اپنی بحث مکمل کر لے۔ معاملہ 2022 میں اس وقت شروع ہوا تھا جب اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا کے اس وقت کے کنوینر مکیش پٹیل نے دعویٰ کیا تھا کہ جس جگہ مسجد کھڑی ہے وہاں کبھی نیل کنٹھ مہادیو مندر ہوا کرتا تھا۔ جامع مسجد شمسی اونچے چبوترے پر بنی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ملک میں موجود تیسری قدیم ترین اور 7ویں بڑی مسجد ہے، جس میں 23,500 نمازیوں کی گنجائش ہے، جس پر فرقہ پرست عناصر دعویٰ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مداخلت کرتے ہوئے وی ایچ پی کے ایک پروگرام میں الہ آباد ہائی کورٹ کے جج شیکھر کمار یادو کے متنازع ریمارکس کی تفصیلات ہائی کورٹ سے طلب کی ہے۔ ان ریمارکس پر مختلف گوشوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے اور اسے عدالتی اقدار کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے جج کی ہیٹ اسپیچ کے لیے ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ اس تنازع میں شدت کے درمیان وشو ہندو پریشد کے چیف الوک کمار نے جسٹس یادو پر اپوزیشن کی تنقید کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے اتر پردیش کے پریاگ راج میں منعقدہ تقریب میں یہ تقریر کی تھی۔ وی ایچ پی صدر نے کہا کہ ایسے بیداری اجلاس جاری رہیں گے۔ ہائی کورٹ جج کے خلاف چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی جانب سے کارروائی کے مطالبات کے درمیان سپریم کورٹ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے جج کی تقریر کے بارے میں اخباری رپورٹس کا نوٹ لیا ہے اور اس معاملے پر غور کر رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی کی دہلی کی سرکاری رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے میونسپل کارپوریشن دہلی کے کارپوریٹر طاہر حسین نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے بتایا کہ عام آدمی پارٹی کے کارپوریٹر طاہر حسین کے ارکان خاندان نے ان کی دہلی کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ دہلی اسمبلی کے مجوزہ انتخابات میں جناب طاہر حسین دہلی کے مصطفیٰ آباد حلقے سے مجلس کے امیدوار ہوں گے۔ دہلی مجلس کے صدر ڈاکٹر شعیب جامعی کے ہمراہ میونسپل کارپوریشن دہلی کے کارپوریٹر طاہر حسین کے ارکان خاندان اور ان کے کٹر حامیوں نے اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ڈاکٹر شعیب جامعی نے اس ضمن میں اسدالدین اویسی صدر مجلس اور سید امتیاز جلیل انچارج مجلس دہلی کا بھی شکریہ ادا کیا۔
صدر مجلس سے اس ملاقات میں طاہر حسین کی اہلیہ، ان کے فرزند اور ان کے حامی شریک تھے۔ دہلی کی ایک عدالت نے بزرگ بالی ووڈ اداکار دھرمیندر اور 2 دیگر کو گرم دھرم ڈھابا فرنچائز سے متعلق دھوکہ دہی کیس میں طلب کیا ہے۔ شکایت کنندے کے وکیل نے یہ بات بتائی۔ دہلی کے ایک تاجر کی جانب سے دائر کردہ ایک شکایت کی بنیاد پر جوڈیشل مجسٹریٹ یش دیپ چہل نے 89 سالہ اداکار کے خلاف جاری کیا۔ اس تاجر نے الزام لگایا کہ انہیں اس فرنچائز میں سرمایہ کاری کے لیے لالچ دیا گیا۔ جج نے کہا کہ بادی النظر میں اداکار اور دیگر ملزمین دیپک بھردواج اور امنگ تیواری کے خلاف دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش کا کیس بنتا ہے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 20 فروری 2025 کو عدالت میں پیش ہوں۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت مسلمانوں کو 4% تحفظات کی فراہمی سے متعلق انتخابی وعدے کی تکمیل کے لیے پیش رفت کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کرناٹک سدھارامیا نے کرناٹک اسمبلی میں اس بات کا اشارہ دیا کہ بی جے پی زیر قیادت مخلوط حکومت کی جانب سے مارچ 2023 میں کالا دم کردہ 4% مسلم تحفظات کو بحال کیا جائے گا۔ تحفظات کا معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے اور عدالت نے جوں کا توں موقف بحال رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ اسمبلی میں سدھارامیا نے بی جے پی پر دوہرا معیار اختیار کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ بی جے پی نے پہلے 4% تحفظات کو 2 مختلف طبقات میں تقسیم کیا، جبکہ سپریم کورٹ میں اس کے برخلاف حلفنامہ داخل کیا۔ تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کے دورے تلنگانہ کے انتظامات کا سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے جائزہ حاصل کیا۔ صدر جمہوریہ ہند سرمائی تعطیلات کے ایک حصے کے طور پر راشٹرپتی نیلائم میں قیام کے لیے 17 تا 21 دسمبر حیدرآباد پہنچ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ صدر جمہوریہ کے دورے کے انتظامات کے لیے بین محکمہ جاتی اشتراک کو یقینی بنائیں۔ متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باعث اطمینان انداز میں دورے کی وسیع تر تیاریاں کریں۔ شانتی کماری نے محکمہ جنگلات کو قبل از وقت ہی راشٹرپتی نیلائم میں سانپ پکڑنے والوں کو متعین کرنے کی ہدایت بھی دی اور کہا کہ صدر جمہوریہ کے قیام کے مقام پر سانپ پکڑنے والوں کی ایک ٹیم 24 گھنٹے دستیاب رہنی چاہیے۔ بندروں سے متعلقہ تشویش کی یکسوئی کے لیے بھی خصوصی ٹیمیں دستیاب رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے اور جھاڑیوں کو نکالنے کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ساتھ اشتراک کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ پولیس کو جامع سیکورٹی پلان بشمول ٹریفک مینجمنٹ اور بندوبست انتظامات کی ذمہ داری بھی تفویض کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹو وکرمارکا نے کہا ہے کہ BRS حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ریاست کی ترقی 80 سال پیچھے ہو گئی۔ انہوں نے پرجا بھون میں ہر منگل کو منعقد ہونے والے پرجاوانی پروگرام کے 1 سال کی تکمیل کے موقع پر شرکت کرتے ہوئے درخواست گزاروں کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیشرو BRS حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے سماج کے ہر طبقے کو نقصان ہوا ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل یہاں کے عوام کو عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے عمل میں لائی گئی تھی، لیکن ریاست کی اس تشکیل کے بعد اقتدار میں آئی حکومت نے 10 سال تک عوام کے توقعات اور ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ریاست ترقی کے معاملے میں مزید 80 سال پیچھے چلی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں تصویر کشی اور ویڈیوگرافی پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ اس تعلق سے اسمبلی لابی میں انتباہی بورڈز بھی آویزاں کر دیے گئے۔ اپوزیشن بھارت راشٹر سمیتی نے اس مسئلے پر تبصرہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت غیر جمہوری پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے، جبکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جمہوری انتظامیہ فراہم کرے گی۔ BRS نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے عوامی حکمرانی کا جو نعرہ دیا تھا وہ محض کاغذ پر نظر آ رہا ہے اور وہ اب غیر جمہوری طریقہ اختیار کر رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے الزام عائد کیا کہ احاطے قانون ساز اسمبلی میں تصویر کشی اور ویڈیوگرافی پر امتناع کا مقصد اسمبلی کے اندر اور باہر اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ اپوزیشن کا استدلال ہے کہ سابق میں اس قسم کی کوئی ہدایت عائد نہیں کی گئی تھی۔ بہادرپورہ تا آرام گڑھ فلائی اوور کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اس کا چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ورچوئل افتتاح بھی انجام دے دیا ہے، لیکن اس فلائی اوور کو عوام کے لیے آئندہ 2 ہفتوں کے دوران کھولے جانے کا امکان ہے، کیونکہ چیف منسٹر اس فلائی اوور کا پرانے شہر کے دورے کے دوران افتتاح انجام دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ 4.5 کلومیٹر طویل شہر حیدرآباد کے اس دوسرے طویل ترین فلائی اوور کو SRDP کے تحت شروع کیا گیا تھا اور اس فلائی اوور کی مکمل تعمیر پر جملہ 636 کروڑ لاگت آئے ہیں۔ اس فلائی اوور کے افتتاح کے سلسلے میں گزشتہ دنوں تیاریاں کی جا چکی تھی، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کا افتتاح انجام نہیں دیا جا سکا۔ نہرو زولوجیکل پارک تا آرام گڑھ تعمیر کیے گئے اس فلائی اوور برج کو مختلف اہم شخصیات کے نام سے موسوم کرنے کے مسلسل مطالبات کیے جا رہے ہیں، لیکن مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد یا حکومت کی جانب سے
تاحال اس فلائی اوور کو کس کے نام سے موسوم کیا جائے گا کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ تیلگو فلم اداکار موہن بابو اور ان کے فرزند منچو منوج کے تنازع کے درمیان پولیس نے ان دونوں کی بندوقیں ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے۔ موثوق ذرائع کے مطابق میڈیا کے نمائندوں پر حملے کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی، جس کے بعد رچاکنڈا کمشنریٹ کے اعلیٰ عہدیداروں نے موہن بابو اور منچو منوج کے پاس بندوقیں ضبط کرنے کے ماتحتین کو احکامات جاری کیے، جس کے بعد یہ اسلحہ ضبط کر لیا گیا۔ ان دونوں کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے جو انہوں نے سابق میں جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود سے حاصل کیا تھا۔ واضح کہ گزشتہ 2 دنوں سے یہ تنازع جاری ہے۔ آج جب منچو منوج اپنی بیوی مونیکا کے ساتھ موہن بابو کے گھر پہنچے تو انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور میڈیا کو بھی داخلے سے روک دیا گیا۔ منچو منوج باؤنسرز کے ساتھ گیٹ دھکیل کر اندر داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ اس موقع پر موہن بابو سے جب میڈیا کے نمائندوں نے سوال کیا تو انہوں نے غلط انداز اپناتے ہوئے ایک صحافی کا مائک چھین لیا اور اس پر حملہ کیا۔ اس دوران تیلگو فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے صحافیوں پر موہن بابو کی جانب سے حملے کی مذمت کی۔ غیاث الدین بابو خان چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے وقار آباد میں واقع حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس یعنی HIE کیمپس پر باصلاحیت اور مواد سے محروم طلباء کو 2 سالہ انٹرمیڈیٹ پروگرام فراہم کرنے کے لیے 15 دسمبر تا 15 جنوری آن لائن ٹیسٹ HIE سیٹ 25 منعقد کیا جا رہا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے لیے JEE مینز، نیٹ، MSET اور MEC کے لیے انٹیگریٹڈ کوچنگ کے ساتھ ایک فل ریزیڈنشل پروگرام ہے۔ مسٹر جاوید ہڈا نے کہا کہ 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں 9 GPA سے زیادہ نشانات اور HIE سیٹ 25 میں میرٹ رینک حاصل کرنے والے لڑکوں کو 125 اسکالرشپ سیٹس کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ مہمان خصوصی بی شفیع اللہ نے اس کا بروچر جاری کیا۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر کی واقفیت بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں IT سے مربوط کورسز سیکھنا بھی نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹی کا بھی آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ایسے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں IT سے مربوط معلومات ہر طالب علم کو ہونا لازمی ہو گیا ہے۔ خاص کر انجینئرنگ کے طلباء اور IT فیلڈ میں کام کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے ادارے سیاست کی جانب سے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے، کیونکہ پائتھن کا استعمال آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ہوتا ہے، ڈیٹا سائنس کے لیے بھی پائتھن کا استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ہی AI ٹولز کا بھی ہم آغاز عمل میں لا رہے ہیں۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں آج 11 دسمبر کو شام 4 بجے سے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کا فری بوٹ کیمپ کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرعی موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ ادارے کی جانب سے چلائے جانے والے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھن، چیٹ GPT، جیمینی، پرپلیکسٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔